الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان صدق الله العظيم. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. نہایت مہربان خدا نے اس قرآن کی تعلیم دی ہے. اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا. سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں. محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے درس کے لیے میں نے سورہ رحمان کی ابتدائی 5 آیات کی تلاوت اور اس کی ترجمانی پیش کی ہے. سورہ رحمان یہ سورہ نمبر 55 اور یہ مکی صورت ہے. مکی دور میں ابتدائی زمانے میں، بلکہ ابتدائی کے بعد کا جو زمانہ ہے اسی اوائل ہی میں جو ہے یہ صورت نازل ہوئی ہے. اور یہ جو صورت ہے اس کے بعد کی جو صورت سورہ واقعہ، وہ دونوں صورتیں جو ہے ایک جوڑا ہے. سورہ رحمان کے مباحث اور سورہ واقعہ کے مباحث دونوں جو ہے انٹر لنکڈ ہیں. اور قرآن مجید کے اندر جو ترتیب اللہ تعالیٰ نے قائم کی ہے، اس ترتیب میں ایک حسن ہے اور ایک توازن ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو جیسے ایک رینڈم انداز میں اس کو جوڑ دیا ہو، بلکہ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک پوری جو ترتیب ہے اس کے اندر ایک بڑی حکمت ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ مضامین جو ہے وہ مربوط ہے. اس کی ایک بڑی مثال جو یہ 2 صورتیں ہیں، سورہ رحمان اور سورہ واقعہ. سورہ رحمان میں 5 حصے ہیں. جس ترتیب سے وہ آئے ہیں اس کا ریورس جو ترتیب ہے وہ سورہ واقعہ میں ہے. تو ڈیٹیل میں اگر آپ اس حصے میں پڑھیں گے تو بہت ساری باتیں اس حوالے سے بیان کی جا سکتی ہیں. سورہ رحمان میں جو نام رحمان ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہے صفاتی نام. ہم سب جانتے ہیں کہ لفظ اللہ جو ہے یہ اللہ کا اسم ذات، اس کا ذاتی نام ہے، پراپر ناؤن. لیکن اس کے 99 صفاتی نام ہیں، ایٹریبیوٹس ہیں، جن کے بارے میں خود قرآن نے کہا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا. اس کے لیے بہت ہی اچھے نام ہیں، تم ان کو ان ناموں سے پکارو، اللہ کو ان ناموں سے پکارو. تو اس حوالے سے صفاتی ناموں میں سب سے بلند جو صفت ہے وہ رحمان ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ کے نزدیک تمہارے ناموں میں بہترین نام جو اللہ کو پسند ہیں وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. ان احب اسمائکم الی اللہ عبداللہ و عبد الرحمن. تمہارے ناموں میں بہترین نام اللہ کو جو پسند ہے ایک عبداللہ اور ایک عبد الرحمن. تو اس میں ایک عبداللہ جو ہے وہ اللہ کا بندہ اور دوسرا جو نام ہے وہ عبد الرحمن، رحمان کا بندہ. تو ایک ذاتی نام ہے اور ایک صفاتی نام. تو صفاتی ناموں میں سب سے بلند جو صفت ہے، سب سے زیادہ قرآن مجید کے اندر آپ کو حوالہ ملے گا، وہ آپ کو جو رحمان کا زیادہ آپ کو انشاءاللہ تذکرہ ملے گا. تو یہ جو صورت ہے سورہ رحمان، اس رحمان کا جو کانسیپٹ ہے وہ کانسیپٹ اس صورت کے اندر بھی آپ کو ملے گا. بہت ساری جو رحمتیں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کی ہیں. اور پورے قرآن مجید کے اندر یہ صورت منفرد ہے، یعنی یونیک ہے اس حوالے سے کہ یہ واحد صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ جنوں کو بھی مخاطب کیا ہے. یعنی ایٹ اے ٹائم انسانوں اور جنوں دونوں کو مخاطب کیا ہے. کسی اور صورت میں یہ ایڈریس آپ کو نہیں ملے گا. ذکر ملے گا، سورہ جن ہے جس میں جنوں کا ذکر آپ کو ملے گا، لیکن یہاں جو بات آئی ہے ڈائریکٹ خطاب انسانوں کے ساتھ جنوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. قرآن مجید میں اللہ نے کہا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو جن بھی جو ایک مخلوق ہیں جن کا ذکر آپ کو قرآن کے اندر ملتا ہے. اور بات یہ بیان کی جاتی ہے کہ جنوں کے لیے کوئی نبی نہیں آیا ہے، انسانوں میں جو نبی آئے ہیں وہی ان کے لیے بھی جو ہے رہنمائی کا کام انجام دیتے ہیں. تو یہ واحد صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں مخلوقات کو اللہ نے ایڈریس کیا ہے. یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. تو ڈائریکٹ ایڈریس اللہ نے کیا ہے، اے جن اور انسانوں اور جنوں کے گروہ. تو سورہ رحمان کے اندر آپ دیکھتے ہیں فبأي آلاء ربكما تكذبان. یہ جو آیت ہے 31 ٹائمز اس صورت میں ریپیٹ ہوئی. بار بار یہ سوال اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان. کیا ہے اس کے معنی؟ اے جن اور انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو مختلف مثالیں اللہ تعالیٰ سے ترغیب کی بھی دیتا ہے، ترہیب کی بھی دیتا ہے، ڈراوے بھی سناتا ہے، جنت کے بھی بشارت بھی سناتا ہے.
اور وقفے وقفے سے یہ سوال بار بار پوچھتا ہے کہ اے جن اور انس تم اپنے رب کے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اعلیٰ اللہ کے معنی ہیں اللہ کے احسانات، اللہ کے جو ہے اس کے جو کرشمے ہیں، اس کے جو احسانات ہیں. تو قرآن مجید کے اندر دو پہلوؤں سے تذکیر کی گئی ہے. ایک تذکیر بھی ایام اللہ اور ایک ہے تذکیر بھی اعلیٰ اللہ. تو تذکیر بھی اعلیٰ اللہ کا مطلب اللہ کی جو کائنات ہے اس کائنات کے ذریعے تذکیر، اور ایام اللہ سے مراد جو تاریخ گزری ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کئی قوموں کا ذکر کرتا ہے، تو قوموں کے ذکر کے حوالے سے بھی تذکیر اللہ تعالیٰ کرتا ہے. تو بہرحال کچھ باتیں میں نے تمہیدی طور پر آپ کے سامنے بیان کی ہیں. یہ جو ابتدائی 5 آیات ہیں اس میں الرحمن یہ ایک آیت ہے. تو رحمان کیا ہے؟ اس کا جو بنیادی مفہوم ہے رحمت، مرسی ہونا، مہربانی کرنا. تو اس کے اندر جو مبالغہ کا صیغہ ہے وہ رحمان ہے، یعنی بہت زیادہ بے انتہا مہربانی کرنے والا، یہ رحمان. اور قرآن کے اندر مختلف اور مثالیں آپ کو ملتی ہیں. غضبان، انتہائی اگر کوئی غصے میں ہے تو اس کو غضبان کہیں گے. اسی طرح کوئی بہت زیادہ پیاسا ہے تو اس کو عطشان کہیں گے. تو یہ جو وزن ہے فعلان کا وزن، اس میں مبالغہ کا صیغہ پایا جاتا ہے، بہت زیادہ اس کے اندر فورس پایا جاتا ہے. تو رحمت بہت زیادہ فورس کے ساتھ بے انتہا مہربان، تو اس کو بیان کرنے کے لیے الرحمن. اور ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ میں بھی ہے. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر بھی الرحمن ہے. الرحمن کے بعد جو الرحیم ہے وہ استمرار کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو مہربانی ہے وہ صرف کسی ایک موقع پر جوش میں آ کر اللہ نے مہربانی کر دی ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ مسلسل اس کی مہربانی قائم ہے. تو وہ کنٹینیوٹی کے لیے الرحیم. تو یہ بہت ساری تعبیرات آپ کو ملیں گی. تو الرحمن کے اندر رحمت جوش کے ساتھ، یعنی بہت زیادہ رحم کرنے والا اللہ تعالیٰ رحمان. تو اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہا ہے کہ وہ رحمان ہے، اور تعارف میں جو ہے کنٹینیو ہو رہا ہے علم القرآن. سب سے بڑی جو رحمت اللہ کے ہمارے سامنے آئی ہے وہ قرآن کی تعلیم. اللہ تعالیٰ نے رحمان نے قرآن سمجھایا ہے، قرآن کی تعلیم دی ہے، قرآن کو جو ہے سکھایا ہے. تو سب سے بڑا جو مظہر اللہ کی رحمت کا ہے وہ قرآن مجید کی تعلیم. تو یہ قرآن جو ہے سب سے بڑی رحمت ہے اللہ کی، جس سے ہمارا آپ جو ہے بہت زیادہ کمزور تعلق ہم قائم کیے ہوئے ہیں. یہ قرآن ہماری رہنمائی کے لیے اللہ نے نازل کیا ہے، پوری انسانیت کی رہنمائی کے لیے نازل کیا ہے، قیامت تک کے لیے ہے. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن سے استفادہ، قرآن سے فائدہ اٹھانے کا جو ہمارا عمل ہے وہ بڑا کمزور ہے، اللہ ماشاء اللہ. تو اس کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم رحمان کے اس بڑی رحمت کو اپنے سینوں سے لگائیں اور مسلسل اس سے ہم اپنا تعلق قائم کریں. آپ دیکھتے ہیں یہاں پر جو ہے ابتدائی 4 آیات میں 4 چیزیں جو بیان کی گئی ہیں وہ سب زینت، یعنی انتہائی بلند چیزیں بیان ہوئی ہیں. جیسے بات آئی الرحمن، صفاتی ناموں میں سب سے بلند صفت الرحمن ہے. اور علم القرآن، قرآن سکھایا ہے. تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کئی کتابوں میں سے ایک کتاب، 4 کتابیں ہم سب جانتے ہیں مشہور. اس کے علاوہ صحیفے بھی ہیں جو اللہ نے نازل کیے ہیں. ان میں سب سے بلند جو کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے. تو رحمان اللہ کے صفاتی ناموں میں سب سے بلند، اور قرآن مجید اس کی کتابوں میں سب سے بلند کتاب، سب سے عظیم کتاب. اور پھر تیسری بات بیان کی گئی خلق الانسان، کہ اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. تو انسانوں کو پیدا کرنا بھی خدا کی رحمت ہی کا ایک نتیجہ ہے. اور انسان اللہ کے مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق، اشرف المخلوقات. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو، آدم کے اولاد کو مکرم بنایا ہے، بہت بڑا مرتبہ دیا ہے، بہت بڑی ان کی تکریم کی ہے. اور ہم سب جانتے ہیں انسان کی جو فضیلت انسان کو جو حاصل ہے اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ اس کو عقل اور فہم کی صلاحیتیں اور کمیونیکیشن کی صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں، اور اس کو اختیار بھی دیا گیا ہے. اس اختیار کے نتیجے میں وہ جنت کا حقدار ہو سکتا ہے. تو بہت ساری جو فضیلتیں ہیں. اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مسجود ملائک بنایا، فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں. تو انسان خلق الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا. تو انسان کا جو ذکر ہوا ہے وہ مخلوقات میں سب سے بلند مخلوق، سب سے افضل مخلوق. علمہ البیان، اور چوتھی بات بیان کی گئی کہ اس کو بولنا سکھایا ہے، اظہار خیال کی صلاحیت دی ہے. تو بیان کیا ہے؟ کمیونیکیشن کرنا، کمیونیکیٹ کرنا، اپنی بات جو ہے سمجھانا. تو یہ انسان کو حیوان ناطق بھی کہا جاتا ہے، گفتگو کرنے والی مخلوق. تو دوسرے مخلوقات جو ہے وہ ہو سکتا ہے کچھ مختلف اور انداز سے کمیونیکیٹ کرتے ہوں، لیکن وربل کمیونیکیشن، الفاظ کے ذریعے، گفتگو کے ذریعے، یہ جو سہولت، یہ صلاحیت ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے. انسان ہی کو جو ہے بولنا سکھایا ہے. اور اسی بنیاد پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے امتیاز کی ایک وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمیونیکیٹ کرنا سکھایا ہے.
تو اس کے اندر تقریر بھی شامل ہے، گفتگو بھی شامل ہے، کوئی اگر آپ رائٹر لکھ سکتے ہیں، قلم کا استعمال ہے، یہ بھی بیان میں شامل ہے. حالانکہ اللہ نے قرآن میں الگ سے بھی اس کا ذکر کیا ہے، علامہ بالقلم، قلم کے ذریعے بھی اس نے علم سکھایا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں بیان کا جو ذکر ہے وہ انسان کی صلاحیتوں میں سب سے بلند صلاحیت، سب سے منفرد صلاحیت، یعنی اس کو تعارف کرانے کے لیے بولنے کی جو صلاحیت ہے اس کو آپ پیش کر سکتے ہیں کہ انسان جو ہے یہ بولنے والی مخلوق ہے. تو اس طرح 4 چیزیں اللہ نے اس سورت کے شروع میں ممتاز اور منفرد چیزیں بیان کی ہیں. اور 5ویں جو آیت ہے الشمس والقمر بحسبان، کہ سورج اور چاند دونوں جو ہے ایک حساب کے پابند ہیں، دونوں جو ہے ایک قاعدے کے پابند ہیں. آج کی گفتگو میں نے جو ہے اس آیت کے حوالے سے لی ہے، اس لیے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اب دسمبر جو ہے بالکل ختم ہونے والا ہے، پھر جنوری شروع ہونے والا ہے. تو ایک کنفیوژن ہمارے پاس پایا جاتا ہے کہ یہ جو کیلنڈر ہے یہ غیر اسلامی ہے، یہ اسلامی کیلنڈر نہیں ہے، ہمارا کیلنڈر تو محرم سے شروع ہوتا ہے، ایک تصور پایا جاتا ہے. حالانکہ یہ جو کیلنڈر ہے اور یہ جو تقسیم ہے یہ تقسیم سورج کی بنیاد پر ہے، اور سورج کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، چاند کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے. لیکن اسلامی جو عبادات ہیں، اسلامی جو تواریخ ہیں، اس کے لیے قمری کیلنڈر کو ریکمینڈ کیا گیا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی مثال اس کی یہ ہے کہ نماز کے اوقات، نماز کے جو ٹائمنگز ہیں وہ کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں؟ شمسی کیلنڈر کے حساب سے کرتے ہیں. سولر کیلنڈر کے بیس پر آپ دیکھتے ہیں پورا جنوری سے دسمبر تک اوقات صلاۃ جو ہے مرتب کیا جاتا ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو سولر کیلنڈر ہے یہ غیر شرعی نہیں ہے. اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، سورج کا اس کا ایک مدار ہے، چاند کا بھی ایک مدار ہے. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، سورہ یاسین میں ہے واللیل سابق النہار وکل فی فلک یسبحون، کہ نہ سورج کی مجال ہے کہ وہ چاند کو پکڑے، اور نہ رات دن سے پہلے، دن کا جو ہے وہ بدل سکتی ہے، دن کا روٹیشن میں کوئی فرق آ سکتا ہے. وکل فی فلک یسبحون، وہ سب جو ہے ایک اپنے مدار میں، اپنے ایک دائرے میں گھوم رہے ہیں. تو سورج اور چاند دونوں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات، دونوں کو اللہ ہی نے بنایا ہے اور پورا نظام اللہ تعالیٰ سے چلا رہا ہے. تو دن اور رات کا جو نظام ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے. سولار کیلنڈر کا استعمال ہم سب کرتے ہیں، لیکن اس کی جو ہے ہمیں کوئی شرعی اہمیت نہیں ہے، یعنی خصوصیت نہیں ہے. خصوصیت جو ہے وہ اسلامی کیلنڈر کو حاصل ہے، جس میں محرم سے جو ہے ذی الحجہ تک آپ کو جو ہے مہینے بتائے گئے ہیں. دونوں مہینوں کے اندر 9 دنوں کا جو ہے آپ کو فرق مل جاتا ہے. جی شمسی کیلنڈر اور قمری کیلنڈر یہ جو ہے غالباً 11 دنوں کا جو ہے چھوٹا ہوتا ہے قمری کیلنڈر. اس حوالے سے اگر آپ اس کو حساب لگاتے جائیں گے تو 33 سال پر 1 سال کا اضافہ ہو جاتا ہے قمری کیلنڈر کے اندر. اور سورہ کہف کے اندر اس کے سلسلے میں آپ کو ملے گا وَلَبِثَ فِي كَهْفِهِمْ 300 اور پھر وَازْدَادُوا 9، کہ وہ جو غار میں رہے، بعض لوگوں نے کہا کہ وہ 300 سال رہے، اور کچھ لوگوں کا اندازہ تھا کہ وہ 309 سال رہے. تو تشریح کرنے والوں نے یہ لکھا ہے کہ اس میں 300 سال جو ہے وہ قمری شمسی حساب سے ہیں، اور 309 سال کا جو حساب ہے وہ قمری حساب سے ہے. بہرحال یہ شمسی اور قمری کیلنڈر جو ہمارے سامنے ہے اس میں نیو ایئر منانے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. کیلنڈر ہے کیلکولیشن کے لیے، حساب کے لیے، اور یہ قمری کیلنڈر بھی حساب کے لیے ہے. جیسے قرآن نے کہا کہ هو الذی جعل الشمس ضیاء، اس نے سورج کو چراغ بنایا ہے، اور پھر والقمر نورا، اور چاند کو جو ہے اللہ نے چمک دی ہے، ریفلیکشن دیا ہے. سورج ایک چراغ ہے، سیلف ایلومینیٹنگ جو ہے وہ ایک سٹار ہے، جبکہ مون کیا ہے؟ سیٹلائٹ ہے. تو اس آیت میں اللہ نے اس کی وضاحت کی هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل، اور چاند کی منزلیں اللہ نے طے کی لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ جو ہے مہینوں کا اور پھر سالوں کا حساب جو ہے لگایا جا سکے. تو بہرحال سورج اور چاند دونوں اللہ کی مخلوقات ہیں، اور پھر یہ جو حساب اور کتاب کے لیے اللہ نے نظام بنایا ہے اس کا ہمیں احترام کرنا ہے. اسلامی اصولوں کے لیے، اسلامی عبادات کے لیے جو پروسیجر ہمارے پاس ہے وہ قمری کیلنڈر کی پابندی ہے. سولار کیلنڈر کو یعنی سیلیبریٹ کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے، نیو ایئر منانے کا کوئی جواز نہیں ہے، اور صرف اس کو آپ جو ہے کیلکولیشن کے حوالے سے استعمال کر سکتے ہیں، غیر شرعی بھی نہیں ہے. یہ کچھ باتیں میں اس موقع پر آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رحمان کی جو رحمتیں ہیں اور پھر قرآن مجید کا جو اللہ تعالیٰ نے علم ہمیں دیا ہے، اس قرآن سے استفادہ کرنے کے اللہ توفیق عنایت فرمائے. آمین. اور انسان کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو پیدا کیا ہے اور بولنے کی صلاحیت دی ہے، اللہ تعالیٰ اس صلاحیت کا استعمال کرتے ہوئے ہم سب کو قرآن مجید کی تعلیم
قرآن مجید کا تعلم، سیکھنے اور سکھانے کا عمل، اس کو جاری و ساری کرنے کے اللہ توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.